आवाज न निकले सिसकियों की अर्ज कलम अली आतिश। किस्त 189। वो लोग घर लौट आए थे। शायान के घर में कदमों की चाप सुनाई देने लगी थी। बाहर ओस बरस रही थी। हवा तेज थी और सर्द। नमल ने कार के रुकने पर लॉन की सिमट देखा। ऐसे मौसम में जलती हर जर्द रोशनी उसे अपनी तरफ बुलाती थी। न जाने कौन सा दर्द था जो सीने में रेंगने लगता था। अब तो वो उसके पास था, लेकिन फिर भी कुछ लम्हे इंसान पर ऐसे आते हैं जब उसे ये एहसास शिद्दत से होने लगता है कि उसके पास कुछ नहीं, जबकि सब कुछ जो उसका होता है वो सामने होता है, एक हाथ के फासले पे। लेकिन फिर भी जैसे कुछ खो गया, कुछ बहुत अहम, कुछ बहुत ज़रूरी। याद भी नहीं आता और भूला भी नहीं जाता। उसके लॉन की जानिब रोशनियों को देखने पे शायान ने उसे देखा था। उसके हाथ को नरमी से अपने मजबूत हाथ में लेते हुए वो सरगोशी में बोला, क्या हुआ? वो उसके सामने आ गया, जिसके दम से सब था। वो उसके सामने था। नमल उसे खामोशी से देखने लगे, उसके लम्स को महसूस करने लगी, उसकी हथेली की गरमाइश को और गहरी निगाहें। क्या हुआ? लहजा नरमी से फिक्रमंदी में जाने लगा तो वो मुस्कुराई। उसके सीने पे दिल पे अपना हाथ रखा। मैं आपको अपना सब कुछ मानने लगी हूँ, उसने यूं बताया जैसे उसका मुकाम अब ऊंचा हो गया हो। शायान उसकी बात ना समझा। उसने गर्दन को तिरछा किया, यूं जैसे वो वजाहत चाहता हो। क्या मतलब? मैं तो तुम्हारा ही था, वो बोला। नमल की मुस्कान गहरी लेकिन उदास सी हो गई। जानती हूँ, लेकिन शायान। वो रुकी, तौक़ुफ़ दिया, फिर बोली, आपको एक कहानी सुनाऊं? शायान को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो बेचैनी से आगे हुआ था। तुम ठीक हो ना? नमल ने सर हिलाया। मैं ठीक हूँ, बस कुछ याद आ गया था, सोचा आपको भी सुनाऊं। सुनाऊं? वो इनकार कर सकता था भला? मैं सुनना चाहता हूँ, लेकिन पहले अंदर चलते हैं, कमरे में जाकर सुनूंगा। ये लोग भी आराम कर लेंगे। वो नमल को आहिस्तगी से कहकर अपने साथ ही अंदर ले आया। डैनियल और रोज़ अपने कमरे में चले गए थे। रोज़ डैनियल से चिपकी रहती थी। मुझे ऐसा रोमांस चाहिए तुमसे, शायान ने पहले कहा था। नमल ने सर झटका। हर वक्त शोहर की जान पर मुसल्लत रहने से भी बीवियों की कदर कम होती है। कम बोलें तो सुनने वाला ज़्यादा दिलचस्पी रखता है, ज़्यादा बोलने से अल्फाज और आपकी अहमियत कम हो जाती है। लोगों के लिए आपको खामोश करवाना आसान हो जाता है, इसलिए मैं अपने तरीके से चलूँगी। शायान के सर से गुजर गई। तुम्हारी बातें भी बहुत मुश्किल होती हैं। नमल बस हंस दी थी। कमरे में आकर शायान ने बालकनी का दरवाज़ा खोला। वहाँ रखी सोफे नुमा कुर्सी पर बैठकर उसने नमल को अपने घुटने पे बिठाया। वो एसी कंबल साथ लाया था। नमल के दोनों टांगों को ऊपर करके वो खुद फैल कर बैठा और नमल के शानों पे वो कंबल डाल दिया। नमल उसके सीने से लगी हुई थी। उसका दुपट्टा बेड पे पड़ा था और बालों की लटें चेहरे पे बिखरी थी। शायान ने उसके बालों को समेट कर कान के पीछे किया। वो उसके बालों से खेलने लगा था। सुनाओ कहानी। नमल ने अपनी शहादत की उंगली उठाकर शायान के सीने पे रखी। वो अपनी उंगली को हरकत दे रही थी। उसके सीने पे लिखती वो बोलने लगी। आसमान से ओस बरस रही थी, जर्द रोशनियां और दूर तक की खामोशी, हवा की सरसराहट और नमल का मध्यम मगर खूबसूरत लहजा। वो बहुत नर्म अल्फाज से कहानी सुना रही थी। एक लड़की थी, बहुत ज़्यादा जज्बाती और जल्द यकीन करने वाली। उसके लिए हाथ मिलाना दोस्ती कर लेने जैसा था, या शायद उसके दोस्त बहुत कम थे और वो नए दोस्त बनाना चाहती थी, इसलिए वो हर एक पे जल्द यकीन कर लेती थी। एक बार वो किसी शादी में गई। वहाँ उसकी कुछ लड़कियों से दोस्ती हो गई। दोस्ती भी शायद उसी की तरफ से थी। वो लोग तो बस उसका मजाक बनाना चाहते थे। वो लड़की मेहंदी के फंक्शन के लिए तैयार हो रही थी कि तभी वो लड़कियां उसे बुलाने आ गई। वो उनके साथ चली गई। वहाँ हाल जिसमें मेहंदी होनी थी
وہ اسے وہاں لے گئی۔ انہوں نے اسے ایک کرسی پہ بیٹھنے کا کہا، یہ کہہ کر کہ وہ اس سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ وہ لڑکی بغیر سوچے سمجھے اس کرسی پر بیٹھ گئی، پر شایان وہ کرسی ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی گر گئی۔ اسے چوٹ لگی تھی، اتنی شدید کہ اس کی کمر چھل گئی تھی۔ آنکھوں میں بے ساختہ نمی آئی تھی اور اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ وہ لڑکیاں جنہیں وہ دوست سمجھتی تھی، وہ اسے بے وقوف سمجھ کر یہاں لائی تھیں تاکہ وہ اس کا مذاق بنا سکیں، اور وہ لڑکی انہیں کچھ نہ کہہ سکی، بس انہیں ہنستا دیکھتی رہی۔ اس کے بعد ہر بار بہت سی جگہوں پہ اسے ایسے ہی دھوکے ملے، اسکول، کالج، محبت، ہر میدان میں جیسے اسے لوگوں نے دھوکہ دینے کے لیے چن لیا تھا۔ اور اب اس لڑکی میں اتنی بساط نہیں رہی کہ وہ مزید دھوکہ برداشت کر سکے۔ وہ اب بس کسی پہ یقین کر کے آنکھیں موند کر اپنی تمام تر تھکن کسی کے سینے پر سر رکھ کر اتارنا چاہتی تھی۔ پھر اس کی زندگی میں ایک مرد آیا۔ اس نے اسے بہت کوششوں کے بعد لوگوں پہ یقین کرنا سکھایا تھا۔ وہ لڑکی پھر سے لوگوں پہ اعتماد کرنے لگی۔ اس میں اعتماد لوٹ آیا۔ وہ سوچنے لگی کہ اب اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا، کیونکہ کوئی اس کے لیے لڑنے والا ہے جسے وہ آواز دے سکتی ہے۔ اب اس لڑکی پہ وقت آ گیا تھا کہ وہ اس کے سینے پہ سر رکھ کر اپنی تمام تر تھکن اتار سکتی تھی۔ اس کی کہانی شاید مکمل ہو گئی ہے۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھ کر خاموش ہو گئی۔ شایان کو لگا جیسے اس کا سانس بند ہو گیا ہے۔ وہ چند پل نمل کی ہلکی سانسیں سنتا رہا۔ سب کچھ ساکت رہ گیا تھا۔ اسے سنبھلنے میں وقت لگا۔ یہ تم تھی نا؟ اس کے سوال پہ وہ ہنس دی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ آپ کو پتہ نہ لگے، لیکن مجھے کہانیاں لکھنے کا فن کبھی نہیں آ سکے گا۔ اس کی مسکان میں کرب تھا۔ وہ چوٹ مجھے آج بھی یاد ہے، اس کی تکلیف ہوتی ہے، وہ کہہ کر اٹھی۔ شایان اسے دیکھ رہا تھا۔ شایان کچھ نہ بولا۔ نمل نے اس کی طرف پشت کی، اپنی قمیض کو ذرا سا اوپر کیا۔ اس کی کمر کے نیچے والے حصے پہ ایک لکیر سی تھی۔ نشان اب بھی ہے، وہ بولی۔ شایان نے ہاتھ اٹھا کر اس زخم کو انگلیوں سے چھوا۔ تم وہاں کس کے ساتھ گئی تھی؟ نمل نے قمیض نیچے کی۔ وہ پلٹی، شایان کے پاس دوبارہ بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے کو تکتے ہوئے وہ بولی، یتیم خانے میں ایک خالہ تھی، کام والی۔ ان کو مجھ سے بڑا لگاؤ تھا اور مجھے شادیوں میں جانے کا بہت شوق تھا، اس لیے ایک بار وہ مجھے وہاں لے کر گئی تھی۔ تب میں 15 سال کی تھی۔ شایان نمل کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ موم جیسی لڑکی، گلابی گال، ناک کا سرا بھی سردی سے سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں بڑی بڑی بھوری سی، خمدار پلکیں، ہر نقش دل میں اترتا تھا، اور چہرے کی معصومیت اتنی تھی کہ وہ اس چہرے کو پوری زندگی بیٹھ کر دیکھ سکتا تھا۔ اس کی مسکان پہ دل مچلتا تھا، لیکن اس وقت مسکان میں اداسی اور ماضی کا کرب تھا۔ شایان کی آنکھوں میں وہ زخم بھی ٹھہر گیا تھا۔ وہ کون تھی؟ نمل نے شانے اچکائے۔ پتہ نہیں، اس واقعے کے بعد میں ڈر بھی گئی تھی اور بہت دکھی بھی ہو گئی تھی، اس لیے ان سے دوبارہ نہیں ملی۔ پھر شادی ختم اور یہ باب بند ہو گیا، وہ سادگی سے کہہ رہی تھی۔ شایان نے سر ہلایا۔ شادی کس جگہ تھی؟ نمل نے الجھ کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ شایان کی آنکھیں سلگیں۔ میں ان کا پتہ لگاؤں گا کہ وہ کون تھی۔ نمل نے اسے تعجب سے دیکھا۔ پھر شایان کے تاثر سرد ہو گئی۔ پھر ان کی خیر نہیں۔ نمل نے اپنا سر پیٹ لیا۔ یا خدا، آپ ان کو تلاش کر کے ماریں گے؟ شایان نے سر نفی میں ہلایا۔ مرواؤں گا۔ نمل کو دھکا لگا۔ شایان، وہ لڑکیاں تھیں۔ شایان نے سر ہلایا۔ تو لڑکیوں سے ہی پٹواؤں گا۔ نمل نے اپنا سر اس کے سینے پہ ایسے مارنا شروع کر دیا جیسے کوئی دیوار سے ٹکراتا ہو۔ آپ کو بتانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ شایان نے اسے دیکھا۔ ابھی تم نے ہی تو کہا کہ اب تمہارے پاس میں ہوں جو تمہارے لیے لڑ سکتا ہوں، تو میں جاؤں گا نا۔ مجھے بتاؤ، ان کی تو ماں کی۔ نمل نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھا۔ ماں کی نہیں۔ شایان نے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ تو بہن؟ نمل جھنجھلائی۔ کسی کی بھی نہیں۔ چپ۔ اس نے شایان کے لبوں پہ انگلی سختی سے رکھی۔
تو وہ ناراضی سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ کو یہ رام کتھا سنانے کا مقصد آپ کو لڑائی پہ اکسانا نہیں تھا، میں بس آپ کو بتا رہی تھی کہ آپ میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہیں۔ اس نے یہ بات اتنی سادگی سے کہی کہ شایان اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ محبت کا اظہار اتنا سادہ بھی ہو سکتا ہے، اس نے نہیں سوچا تھا۔ یہ لڑکی سچ میں بہت سادہ تھی۔ تو تم مجھ سے محبت کرنے لگی ہو؟ نمل نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ مجھے آپ کا مکمل ہونا ہے، مجھے میری فیملی چاہیے۔ شایان کا دل اب سچ میں بند ہوا تھا، وہ ایسے سیدھا ہوا جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ فیملی؟ نمل نے پلکیں جھکا لی۔ میں اب بس سکون چاہتی ہوں، مجھے مزید کسی چیز کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ آپ کے بعد اب کچھ بھی نہیں، آپ کے ساتھ جو ملے قبول ہے۔ شایان کو سمجھ نہ آئی وہ کیا کرے یا کیا کہے۔ تم نے تو وقت مانگا تھا۔ نمل نے جھکی پلکوں سے سر ہلایا۔ میرے فیصلوں میں ترمیم ہو سکتی ہے۔ شایان کے وجود میں سنسنی سی دوڑنے لگی۔ اس نے سوچا تھا جب نمل مانے گی تو وہ یہ کرے گا، لیکن پہلی بار وہ کچھ نہ کرنے کی حالت میں تھا۔ میں نے آپ کو اب سب سے اونچا مقام دے دیا ہے، آپ کو پرکھ رہی تھی میں۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں آپ میرے مانتے ہی بدل نہ جائیں، لیکن شایان آپ کے انداز سے ایسا نہیں لگتا، اور اگر ایسا ہوا بھی تو خیر ہے، مجھے زندگی سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ شایان اس کی آخری بات پر ششدر رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں نہیں بدلوں گا، میں قسم کھاتا ہوں۔ وہ بچوں جیسی معصومیت سے یقین دلانے لگا۔ نمل نے اس کی گالوں پر ہاتھ رکھا۔ آپ کی یہی سچائی مجھے آپ کا کر چکی ہے۔ اس کی آنکھوں میں اتنا یقین تھا کہ وہ بالکل چپ ہو گیا۔ نمل اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اس کا چہرہ شایان کے سینے میں چھپا تھا، اور وہ جو اوس بالکنی سے آگے لان پر برس رہی تھی، شایان کو لگا وہ شایان پر برسنے لگی ہے۔ اس کی سچائی پہ نمل کو یقین ہے۔ نمل کو لگتا ہے وہ کبھی دھوکہ نہیں دے گا، اور اگر اس نے پہلے ہی یہ کر لیا ہو تو نمل نے اسے اجازت دے دی تھی۔ وہ سنبھل بھی گیا تھا، لیکن کسی چیز نے اسے باندھ دیا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ وہ نمل کے مانتے ہی اپنا حق لے لے گا، اسے کمرے میں لے جائے گا، اس کے وجود کو اپنی محبت سے رنگ دے گا، لیکن اب وہ بس اس کی سانسیں سن رہا تھا، اس نازک لڑکی کو محسوس کر رہا تھا جو اس کے سینے پہ تھی۔ اسے اب پتہ چلا تھا کہ یہ لڑکی بہت نازک ہے، یا پھر یہ لڑکی اتنی ٹوٹ چکی ہے کہ اب اسے ایک اور ذرا سی بھی ٹھوکر لگی تو وہ بکھر جائے گی، اس کا وجود ٹکڑوں میں بکھرے گا، اور پھر شاید سمیٹنا مشکل ہو جائے۔ جس نے بہت کچھ سہا ہو اور پھر وہ ایک ہی شخص سے اپنی ساری امیدیں وابستہ کر لے تو اس کے لیے بڑا سنبھل کر رہنا پڑتا ہے۔ ذرا سی تکلیف بھی اسے توڑ سکتی ہے۔ اس نے شایان کو وہ مقام دیا تھا جو بہت اونچا تھا، اور شایان نے جو کیا تھا وہ اسے اس اونچائی پہ بھی صاف دکھائی دے رہا تھا۔ مقصد کچھ بھی رہا ہو، لیکن وہ غلطی تھی، غلط طریقہ تھا، اس میں خطرہ تھا، اتنا کہ شایان کے خود کے چھکے چھوٹ گئے تھے۔ اس نے ایک غلط قدم اٹھایا تھا، اور اس غلط قدم سے کچھ بھی غلط نہیں ہوا تھا، لیکن اب ہو سکتا تھا۔ آگے کی کہانی تو رائٹر کے ہاتھ میں ہے نا، تو وہ اتنی آسانی سے تو سب نہیں ہونے دے گا۔ نیم تاریک کمرے میں وہ کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں پستول تھی جس کو وہ اپنے رومال سے صاف کر رہا تھا۔ مدھم قدموں کی چاپ اس نے سنی تھی، لیکن وہ نہیں پلٹا تھا۔ مرمری ہاتھوں نے اس کے شانوں کو چھوا اور پھر پیشانی کمر سے ٹکا لی۔ وہ مسکایا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ مدھم سا بولی۔ کہاں جاتا ہوں؟ شہری نے کہا تو گل کے ہاتھ اس کے شانوں سے سینے پہ لپٹ گئے۔ میں نے آپ کو پانے کے لیے آپ سے شادی کی تھی، وہ بولی۔ اس کے لہجے میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ تو کیا تم نے مجھے نہیں پایا؟ وہ پلٹا، اس نے گل کی متورم آنکھوں کو دیکھا، اس کا چہرہ اوپر کیا۔ پانے کے بعد کھونے کا ڈر بڑھ گیا ہے، پہلے اتنا نہیں ڈرتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شہری نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے گالوں پر رکھا۔
तुम ऐसे ही डरती हो, मुझे कुछ नहीं होगा। गुल ने अपना चेहरा तिरछा करके उसके सीने पे रखा और उसके सीने पे उंगली से अपना नाम लिखने लगी। आपको कुछ हुआ तो मुझे भी हो जाएगा। मुझे आपके बगैर रहना नहीं आता। गुल की बात पे वो मुस्काया। गुल, पता है, इंसान ये बातें झूठ कहता है। मैं तुम पे शक नहीं कर रहा, ना तुम्हारी मोहब्बत पे मुझे शक है। बस हकीकत कह रहा हूँ। वक्त अपने साथ सब कुछ बदल देता है। जिस शाख्स पे परिंदे घोंसला बनाते हैं, दरख्त कटने पे वो कभी बेघर नहीं होते, वो किसी और जगह रहने लगते हैं। कहने वाले कहते हैं हम मर जाएंगे, लेकिन लोग नहीं मरते। कहते हैं अपने हिस्से की आजमाइश इंसान को भुगतनी ही पड़ती है, और ज़िंदगी भी एक आजमाइश ही है। हम चाहें ना चाहें, वक्त पूरा होने से पहले कोई इसे छोड़कर नहीं जा सकता। गुल ने उसकी बात पे चेहरा उठाया। उसे इतनी हकीकत नहीं जाननी थी। वो ये सब जानती थी, कहना और करना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको छोड़ नहीं सकती। शहरी मुस्काया। मैंने कब कहा मुझे छोड़ो? मैं चाहता हूँ तुम मेरे पास रहो। मुझे तुमसे, शायद तुमसे ज़्यादा मोहब्बत है। तुम्हें पाने के लिए मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। वो उसे अपनी मोहब्बत बताने लगा। कैसे वो उसके घर के चक्कर लगाता रहा, कैसे उसने सबको कायल किया, कैसे गुल के माँ बाप को मनाया। उन्हें भी उसकी नौकरी से एतराज़ था, पर मुझे इसके अलावा कुछ नहीं आता, वो यही कहता था। गुल ने उसकी आंखों में अपने लिए इतनी चाहत देखी थी कि वो रह नहीं पाई। वो मान गई थी। मोहब्बत शहरी की तरफ से शुरू हुई और बहती हुई गुल तक आ गई, और अब गुल इस मोहब्बत में भीग गई थी। उसके पास फरार का कोई रास्ता नहीं था, ऐसा गुल को लगता था। पर ऐसा होता नहीं। जो जाने का फैसला कर लें वो नहीं रुकते। उनके पास छोड़ने के लाख दलाइल होते हैं, जैसे गुल के पास थे। वो खुद से कह रहा था। नीम तारीख कमरा आज खाली था। वो पिस्तौल साफ कर रहा था। उसकी पुश्त पे आज कोई नहीं था, कोई भी नहीं। और अब वो बेफिक्र भी था। ओ, वो जब भी घर आता कोई उसकी राह तकने वाला नहीं था। वो लड़की जा चुकी थी, जो उसके आते ही उससे लिपट जाती थी। कमरे में पुरानी गज़ल की मध्यम आवाज़ गूंज रही थी। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। उसने पिस्तौल साफ किया और उसे मेज़ पर रखता वो अपने कपड़े पहनने लगा था। मुझे तुमसे मोहब्बत है। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं। तुम अपना आप बदल सको तो चलो। कपड़े पहनकर उसने बाल संवारे और पिस्तौल उठाता वो कमरे से निकल गया था। उसका नाश्ता मेज़ पे रखा था, जो उसने खुद अपने लिए बनाया था। तुम फिर भी मुझे छोड़ रही हो। तुम जानती हो मैंने तुम्हें कितना चाहा है। नाश्ते को जल्दी जल्दी हलक से उतारते उसने गाड़ी की चाबी ली और बाहर निकल गया। उसका घर उसकी मौजूदगी में भी ऐसा ही तारीक और खामोश रहता था, और उसके जाने के बाद भी। वो लड़की जो चली गई थी, वो जाते जाते इस घर की जान भी अपने साथ ले गई थी। उसके जाने के बाद इस घर में बस चीज़ें रह गई थी, बस चीज़ें। मैं सब जानती हूँ, लेकिन मुझे अब डर लगता है। आपकी गैर मौजूदगी में मेरा सांस बंद होने के दर पे होता है। ये डर नहीं जाता कि अब आप जब वापिस आएंगे तो किस हाल में होंगे। मुझे आपको खोने से डर लगता है। वो रोते हुए कह रही थी। वो सुर्ख आंखों से पलटा, उसकी कोहनी को दबोचा। तभी छोड़कर जा रही हो कि कहीं मेरी बेवा ना बनकर रह जाओ। गुल ने उसका हाथ अपनी कोहनी से हटाया। आप अपना काम छोड़ दें, मुझ में और काम में से एक चीज़ चुन लें। वो फैसला चाहती थी। गुल और शहरी ने फैसला कर लिया था। मुझे इस काम के अलावा कुछ नहीं आता। मैं इसे नहीं छोड़ सकता। इसे छोड़ा तो भी तुम मुझे छोड़ दोगी, क्योंकि फिर हम सड़क पर आ जाएंगे, और सड़क पे जब धूप के थप्पड़ पड़ते हैं तो सबसे पहले मोहब्बत का भूत उतरता है। गुल उसके फैसले पे बहुत रोई थी। हाँ, मैं मर गया हूँ। तुम मुझे रो सकती हो, मुबारक हो, तुमने मुझे मार दिया। वो कहकर चला गया था। गुल की माँ ने गुल को थामा था। बस यही थी उसकी मोहब्बत। उन्होंने कहा, और गुल दरवाजे को देखने लगी। बस यहाँ तक की कहानी थी उनकी।
وہ دونوں جدا ہو گئے لیکن دونوں زندہ رہے۔ گل کو اب شہری کی بات سمجھ آئی تھی کہ شہری سچ کہتا تھا، کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، زندگی آزمائش ہے اور سب اپنے حصے کی آزمائش بھگت کر ہی جاتے ہیں۔ شام میں سرمئی رنگ ابھی گھلا نہیں تھا، سورج ڈوبنے کو تیار تھا اور پرندے بوجھل اڑان بھرتے تھے۔ وہ واپس اپنے گھروں کی جانب جا رہے تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ تیار تھی۔ راغب آفس سوٹ میں ملبوس تھا۔ ردھم کو دیکھ کر وہ اس کے قریب آ گیا، اسے اپنے سینے سے لگاتا، اس کے گالوں کو انگلیوں کی پور سے چھونے لگا۔ تیار ہو گئی؟ ردھم نے سر کو جنبش دی تو وہ اس کے سامنے نیچے آ گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے گاڑی جب بنگلے کی حدود سے باہر نکالی تو ردھم نے کہا، ہم امی کے اسپتال جائیں گے۔ راغب نے اسے چونک کر دیکھا تھا، پر ہماری تو اپائنٹمنٹ۔ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ اس کے ماتھے پہ غصے کی لکیریں سی پڑ گئی۔ تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے، اس نے جیسے تسلیم کر لیا تھا۔ ردھم نے سانس بھرا۔ وہ ونڈ اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ ڈوبتا سورج اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ سڑک پہ گاڑیوں کا رش کم تھا۔ دھوپ کی ہلکی سی نارنجی روشنی گاڑی میں آ رہی تھی۔ مجھے آپ کی محبت پہ یقین ہے اور اس بات پہ بھی کہ آپ مجھے پرسکون رکھنے کے لیے جھوٹ بھی بولیں گے، مجھے تکلیف سے بچانے کے لیے آپ ایسا کریں گے۔ لیکن راغب، اس نے رک کر راغب کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کرب تھا۔ جو کل جینا ہے اسے آج ہی کیوں نہیں؟ راغب نے گاڑی کی رفتار دھیمی کر لی۔ تم ٹھیک ہو ردھم؟ وہم مت کرو۔ آنکھوں میں جو کرب تھا وہ مسکان میں ڈھل گیا۔ آپ عورت نہیں ہیں راغب، آپ نہیں سمجھ سکیں گے۔ عورت جب ماں نہ بن سکے تو اسے لگتا ہے اس کی قیمت 2 کوڑی کی ہو گئی۔ عورت کی جان کا سب سے بڑا روگ ماں نہ بننا ہوتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی خواہش بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ ماں بن جائے۔ اور مجھ جیسی تو ویسی ہی اس چیز کے پیچھے پاگل ہو جاتی ہیں جنہوں نے 9 ماہ مزدوری کی ہو اور انہیں اجرت بھی نہ ملی ہو۔ آپ میرا دکھ نہیں سمجھ سکیں گے۔ جو میں چاہتی ہوں مجھے میری تسلی کے لیے کر لینے دیں۔ اس نے رک کر راغب کے بازو میں ہاتھ ڈالے اور اپنا سر اس کے کاندھے سے ٹکا لیا۔ ناراض ہو کر مجھے مت دیکھیں، آپ جانتے ہیں میں آپ سے نہیں ڈرتی، اور اب تو آپ ویسے بھی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے، پہلے ہی بہت دکھی ہوں میں۔ مجھے باتیں سنا کر آپ مجھے مزید دکھی کریں گے۔ اس نے آنکھیں موندی تو کرب سے لبریز آنسو گالوں پر بہہ گئے۔ سامنے ڈوبتا سورج بھی ڈوب گیا تھا اور کرنیں سمٹ کر سورج کے پیچھے بھاگنے لگیں۔ وہ سورج کی دیوانی اس سے لپٹ لپٹ جاتی تھی جیسے ردھم راغب سے لپٹتی تھی۔ راغب نے اس کی بات کے جواب میں بس اپنے لب اس کے بالوں پر رکھ دیے تھے۔ وہ شاید کبھی نہیں سمجھ سکے گا۔ عورت بہت پیچیدہ چیز ہے، اس کو سمجھنا مشکل ہے اور اس کے دکھوں کو سمجھنا اس سے بھی مشکل۔ اس نے کہیں پڑھا تھا کہ آدھی سے زیادہ زندگی ماضی کے دکھوں اور مستقبل کی فکر میں گزر جاتی ہے۔ وہ سیاہ اور سفید میں جھول کر بے رنگ رہتی ہے، پر ردھم جیسی عورتیں حقیقی ہوتی ہیں اور زیبا جیسی آرٹیفیشل۔ ردھم کو گھر بنانا تھا اور زیبا کو ملکہ بننا تھا، ملکہ بھی ایسی جس کے پاس سب کی لگام ہو، اور ردھم کو بس خود کو کسی ایسے کے ہاتھ میں دینا تھا جو اسے سنبھال لے، اور وہ راغب تھا۔ شکر الحمدللہ، وہ بے ساختہ زیر لب بولا تھا، پھر وہ مسکا دیا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ ایک بار پھر تیز ہو گئی تھی۔ وہ ردھم کو اس کی امی کے اسپتال لے کر جا رہا تھا۔ سورج ڈوب چکا تھا، اب کرنیں بھی دکھائی نہ دیتی تھیں، لیکن آسمان خالی نہیں ہوا تھا۔ اسے سورج سے کم ملا، لیکن سورج کی طرح وہ بھی چمکتا تھا۔ اسے چاند مل گیا تھا، اس کے پاس ستارے تھے، اس کے پاس چمک اب بھی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ پھر لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا۔ آسمان خوش تھا، راغب مطمئن کیونکہ اس کے پاس ردھم تھی، اور ردھم بھی پرسکون تھی کیونکہ اس کے پاس راغب تھا جو سب سنبھال سکتا تھا۔ جاری ہے۔ تو جناب یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر قسط اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو بآسانی ملتی رہیں۔
اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔